ایک سوال جو اکثر ہم لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ کیا واقعی جنوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ ایک مشکل سوال ہے۔ سائنس کے نزدیک تو یہ سب ایک غیر حقیقی چیز ہے، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت یا اس کے بارے میں کوئی دلائل نہیں ڈھونڈ پائے ہیں۔ لیکن ان سے متعلق اتنی روایات لوگوں میں عام ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ اتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ دیکھیے کہ ہر قسم کے معاشرے میں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں ان کے بارے میں عقائد موجود ہیں، مختلف روایتیں ہیں، واقعات ہیں، جن کی وجہ سے ان کے ہونے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کو ڈھونڈنے کے لیے کیا ہم لوگوں کے معاشرے میں کوئی کام ہوا ہے؟ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں، ویسٹ میں ان کے اوپر بہت تحقیق کی گئی ہے اور ان لوگوں نے اپنے طور پر ان کو کھوجنے کی کوشش کی ہے اور ان سے متعلق ان لوگوں کے ساتھ جو واقعات آئے ہیں ان کو قلم بند بھی کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے شپ کے کیپٹن ہیں بروک اسمتھ۔ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ سمندر میں گزارا ہے اور اپنی سوانح حیات میں انہوں نے کچھ ایسے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کو سن کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں 1920 کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ان کے جہاز کے عملے میں سے ایک فرد نے جہاز کے اوپر ہی خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد اس شخص کے جن کو یا اس کی روح کو جہاز میں اکثر دیکھا گیا۔ جہاز کے عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ جہاز کے عملے کا کوئی فرد اگر کبھی کہیں پہ اکیلا ہوتا تو اس کو تیز سنسناتی ہوئی آواز سنائی دیتی اور کبھی کبھی ایک دھوئیں جیسا شخص نظر آتا جو کہ قریب ہونے پر یا کافی دیر گزرنے کے بعد ہوا میں غائب ہو جاتا۔ بروک اسمتھ خود اپنے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جہاز کے ڈیک پہ تھے اور آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ اس وقت وہاں پر اکیلے ہی موجود تھے کہ انہیں ان کے کان میں کسی شخص کی سرگوشی سنائی دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ آواز اسی شخص کی تھی جس نے کچھ دنوں پہلے جہاز پر خودکشی کی تھی اور جس کے بارے میں جہاز کے عملے نے ان کے پاس کئی شکایتیں بھی درج کروائی تھیں۔ سب سے پہلے ان کو اپنے کان میں سرگوشی محسوس ہوئی، اس کے بعد وہی آواز ان کو تھوڑے قریب سے محسوس ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بغیر ڈرے اس آواز کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے سیڑھی سے نیچے اترے۔ اس آواز کے تعاقب میں وہ جہاز کے عرشے تک پہنچ گئے۔ اس جگہ پر کافی اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، جہاز کی زیادہ تر لائٹس بند تھیں، سمندر میں تحت نگاہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بھی ان کو کچھ فاصلے پر کوئی شخص نظر آ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اندھیرا ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ آگے بڑھتے ہوئے خوف کھانے لگے، لیکن وہ ہمت کر کے تھوڑا آگے بڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے وہ آواز ان سے اور دور ہوتی چلی جاتی۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انہیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو سرگوشی تھی اس آواز میں بہت کرب تھا۔ کافی دیر اس آواز کا پیچھا کرنے کے باوجود انہیں وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ہاں، ایک بات عجیب تھی کہ وہ جیسے جیسے اس آواز کے تعاقب میں آگے بڑھتے تاریکی جہاز پہ اور بڑھتی چلی جاتی۔ وہ اس بات کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جیسے جہاز کے اوپر کوئی بہت بڑا سایہ تھا اور جیسے جیسے وہ اس آواز کے پیچھے جاتے وہ سایہ ان کے ساتھ ساتھ اس جہاز کے اوپر چل رہا تھا۔ وہ اسی طرح تعاقب کرتے رہے آواز کا اور آخرکار ان کو وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا اور آہستہ آہستہ دن کا اجالا پھیلنے لگا۔ جہاز کا عملہ اپنے کام پر آ گیا اور اس طرح یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ بروک اسمتھ اپنی کتاب میں ایک شپ پہ آنے سے پہلے کا واقعہ بھی لکھتے ہیں۔ یہ بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب میں نیوزی لینڈ کے ایک شہر کرائسٹ چرچ میں ایک بینک میں ملازم تھا۔ بینک کے اوپر کی منزل انہیں رہائش کے لیے ملی ہوئی تھی۔ جس بلڈنگ میں بینک تھا اسی بلڈنگ کے فرسٹ فلور پہ ان کی رہائش تھی۔ بینک کی طرف سے ان کو ایک ریوالور بھی دیا گیا تھا اور ظاہر اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بینک کی حفاظت کریں اور کسی بھی طرح کے ممکنہ حملے سے بچانے کے لیے اس کو یوز کریں۔
وہ کہتے ہیں کہ خاص طور سے رات کو سوتے وقت میں ریوالور اپنے سراہنے رکھ کے ہی سوتا تھا۔ شروع میں جب وہ اس فلیٹ میں شفٹ ہوئے تو ان کو کچھ بھی ایسا انیوژول سا محسوس نہیں ہوا، لیکن ایک رات کسی طرح کے شور کی آواز سے ان کی آنکھ کھلی۔ جب وہ اٹھ کے بیڈ پہ بیٹھے تو ان کو لگا کہ ان کا سانس پھولا ہوا ہے، اور یہ دیکھ کر وہ اور چونک گئے کہ ان کے بستر کے پاس سفید کپڑوں میں ملبوس ایک عورت عبادت کر رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ان کے دماغ میں بچی کچھ نیند بھی رفع ہو گئی، لیکن اس وقت ان کے دماغ میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ شاید یہ ڈاکوؤں کی کوئی ساتھی عورت ہے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے اپنے سراہنے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ریوالور اٹھا کے عورت کا نشانہ باندھا ہی تھا کہ اتنی دیر میں عورت اچانک ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ تب بھی وہ اس بات کو اسی طرح سے نہیں سمجھ پائے، فوراً ہی بستر سے اٹھ کر فلیٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے تاکہ اس عورت کا سراغ پا سکیں، لیکن انہیں عورت کہیں بھی نہیں دکھائی دی، اور نہ ہی وہ یہ جان سکے کہ عورت اس کی فلیٹ میں کہاں سے داخل ہوئی تھی اور ہوا میں تحلیل کس طرح سے ہو گئی۔ فلیٹ کے سب دروازے بند تھے، کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ یہ سارا واقعہ اتنا حقیقی تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی خود کو یقین نہیں دلا سکی کہ وہ عورت اس کا وہم تھی، لیکن آخر وہ کیا کچھ تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آج تک اس بارے میں کچھ اندازہ نہیں لگا سکے، لیکن ساتھ میں وہ اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایسے واقعات ہونے کے باوجود تب بھی وہ جن وغیرہ کے وجود پر 100% یقین نہیں رکھتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ سب ہمارے دماغ کا وہم ہو۔ ہمارا دماغ بہت طاقتور ہے، کبھی کبھار وہ ایسے وہم ہم کو دکھا سکتا ہے جن کی حقیقت کوئی نہ ہو۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص کی روح کیوں دکھائی دیتی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بے چین موت مرا ہوتا ہے، یا اس کی کوئی خواہش پوری ہونے سے رہ گئی ہوتی ہے، یا پھر ان روحوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف ایک ذہن کا خیال ہے، ایک وہم ہے، یا ہمارے ذہن کی تخلیق کردہ کوئی ڈرامائی تشکیل؟ کئی جگہ پر یہ بات بھی سوچی جاتی ہے کہ یہ روح جو ہے وہ ایک مخلوق ہے اور وہ ان جگہوں اور افراد سے اپنا رابطہ نہیں توڑتی، ان کے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ کئی واقعات ایسے بھی ہیں جن میں انسان کی روح اصل میں کسی ہونے والے واقعے کی پیشن گوئی کی صورت میں بھی دکھائی دی گئی ہے، جیسے کہ مشہور زمانہ ابراہیم لنکن کی روح۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا عظیم سیاسی لیڈر اور صدر ابراہیم لنکن بہت وہم پرست تھا، جنوں وغیرہ پہ روحوں پر بہت زیادہ یقین رکھتا تھا۔ ان کی آبیتی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی مختلف مری ہوئی شخصیات کے بھوتوں سے رابطے بھی تھے، جن سے وہ مختلف امور میں صلاح مشورہ بھی کرتے تھے، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ مرے ہوئے لوگ انہیں آنے والے زمانے کے متعلق مختلف معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ابراہیم لنکن سے متعلق ان کے باڈی گارڈ کا بیان ہے کہ اپنی موت سے کچھ روز پہلے لنکن نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک میت جا رہی ہے، اور جب اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا تابوت ہے تو اس نے جواب دیا امریکہ کے صدر کا۔ یوں انہیں اپنی موت سے پہلے ہی اپنے قتل کے بارے میں اطلاع ہو چکی تھی۔ تاہم خود لنکن کی روح نے بھی بعد میں بہت شہرت حاصل کی۔ کئی امریکن پریزیڈنٹس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ایک سے زیادہ موقعوں پر ابراہیم لنکن کی روح کو وائٹ ہاؤس میں دیکھا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اسٹاف کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ ابراہیم لنکن کی روح کو وائٹ ہاؤس کی کھڑکی میں کھڑا دیکھا ہے، اور ہمیشہ وہ اسی کھڑکی میں ہی دیکھے گئے، جس کی وجہ شاید یہ کہ اپنی زندگی میں بھی لنکن اسی کھڑکی میں کھڑے ہو کر شہر کو دیکھا کرتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے۔ اسی طرح کا ملتا جلتا بیان نیدرلینڈ کی ملکہ نے بھی دیا تھا۔ ان کے بیان کے مطابق وہ ایک روز لنکن کے کمرے میں سونے کے لیے گئی تھی تو رات کے کسی پہر انہیں دروازے پر دستک سنائی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابراہیم لنکن کھڑا تھا، لیکن فوراً ہی وہ منظر سے غائب ہو گیا، جیسے کہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو، اور ملکہ کو ایسا لگا کہ شاید وہ نیند میں ہونے کی وجہ سے ایسا کچھ دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ واقعہ صرف انہی کے ساتھ پیش نہیں آیا، بلکہ ایک بار چرچل بھی لنکن کے کمرے میں سونے کے لیے گئے تھے تو انہیں بھی وہاں کمرے میں لنکن کی روح ایک طرف کرسی پہ بیٹھی دکھائی دی،
اور بعد میں تو لنکن کا کمرہ آصف زدہ قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک دلچسپ بات شیئر کرتا ہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو بھی ایک سے زائد موقع پر لنکن کی روح کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس بارے میں مختلف ہی رائے قائم کی۔ انہوں نے اس کو ایک نیک شگون سمجھا۔ ان کا کہنا تھا کہ لنکن کی روح ملکی سیاست کے معاملات میں دلچسپی لیتی ہے، اسی لیے ہر مشکل مرحلے پر وہ رہنمائی کرنے کے لیے وہاں جاتی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس کی موجودگی سے کئی بار فائدہ اٹھایا۔ کئی بار کئی مشکل مراحل میں انہوں نے ان سے مشورہ مانگا، اور بعد میں وہ مشورہ بہت موزوں ثابت ہوا۔ سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ایک سے زائد پریزیڈنٹس کو لنکن کی روح نظر آئی، اس کے علاوہ مختلف اسٹاف کے لوگوں نے بھی لنکن کی روح کو دیکھا تھا، تو شاید اس میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ضرور ہے، کیونکہ سارے ہی صدر تو توہم پرست نہیں ہو سکتے، یا سارے ہی تو جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، اور نہ ہی سب لوگوں کو وہم ہوا ہوگا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ روحیں اس لیے نظر آتی ہیں کہ وہ آنے والے کسی واقعے کے بارے میں پیشن گوئی کرتی ہیں، یا کسی حادثے سے ہم لوگوں کو خبردار کرنا چاہتی ہیں۔ اس سے متعلق ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں۔ 1970 کی دہائی میں برینڈفورڈ کی رہنے والی مسز مارتھا اپنے گھر کے باغیچے میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی کہ اس نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی موجودگی وہاں محسوس کی۔ اس کو لگا کہ جیسے اس کی بیٹی وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گئی ہے، اور اس نے یہ واضح طور پر سنا کہ وہ اسے الوداع کہہ رہی ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو آواز میں کچھ کرب تھا، اسے ایسا لگا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ اس کو آپ مامتا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ خیال اس کو جیسے ہی ذہن میں آیا، اس کو اپنی بیٹی کی فکر ہوئی، اور اسی تشویش میں جب اس نے معلومات کروائی تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی اس سے کہیں دور کیلیفورنیا میں ایک کار کے ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکی ہے۔ اکثر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جب کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو اس کی موت کے کچھ عرصے بعد تک اس گھر میں جہاں وہ شخص رہتا تھا یا اس کمرے میں اس بستر پہ اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو اورا کا نام بھی دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق یہ روح کی طرح کا ہی کوئی وجود ہوتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی پسندیدہ جگہ پر کچھ عرصے کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ بہرحال ان تمام واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی تو کوئی مخلوق ضرور موجود ہے جو لوگوں کو مختلف صورتوں میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ جن ہو سکتے ہیں، یہ کسی کی روح ہو سکتی ہے، یا پھر ہمارے اپنے ہی دماغ کی کسی ایسی حس کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے جو عام حالات میں مخفی رہتی ہے، اور جو ہی کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو بیدار ہو جاتی ہے، اور ہمیں ایسے اوہام ہوتے ہیں جیسے وہ شخص وہیں موجود ہو۔ اور جیسے ہماری بہت سی حسیات کا تعلق زندہ لوگوں سے ہے، اسی طرح ہماری اس مخصوص حس کا تعلق مر جانے والے افراد سے ہوتا ہے، اور یہ ان سے رابطہ پیدا کر لیتی ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے اور کیا عقائد ہیں؟ اگر ممکن ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، یا آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی کہانی، کوئی واقعہ سنا ہے، تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، انسانیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔